اگر تاریخ کی سب سے بڑی فتح تلوار سے نہیں بلکہ انصاف سے لکھی گئی ہو تو ذرا تصور کیجئے ایک ایسا زمانہ جب کسی شہر کی شکست کا مطلب چیخیں، جلتے گھر اور اندھا انتقام ہوتا تھا، جب طاقت کا پیمانہ یہ تھا کہ فاتح کتنا خوف پھیلا سکتا ہے۔ 12ویں صدی کا یہی وہ بے رحم دور تھا، مگر اسی تاریکی میں ایک ایسا نام ابھرا جس نے طاقت کی تعریف ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ وہ نہ عیش و عشرت میں پلے نہ شہرت کے پیاسے تھے۔ ان کی پرورش نظم، ایمان اور اس یقین میں ہوئی کہ قیادت ایک اعزاز نہیں بلکہ امانت ہے، اور یہی یقین ہر امتحان میں ان کے ساتھ کھڑا رہا۔ جنگیں جاری تھیں، نفرتیں دیواروں کی طرح اونچی تھیں، مگر صلاح الدین کے دل میں ایک نایاب اصول زندہ تھا کہ جذبات چیخیں بھی تو انصاف خاموشی سے قائم رہنا چاہیے۔ سن 1187 میں جب ان کی افواج یروشلم میں داخل ہوئیں، وہی شہر جس کی گلیاں ماضی میں خون سے رنگی جا چکی تھیں، تو دنیا نے سانس روک لی۔ سب کو انتقام، قتل عام اور تباہی کی توقع تھی، مگر تاریخ نے وہ منظر دیکھا جو صدیوں میں نایاب تھا۔ صلاح الدین نے حکم دیا، حفاظت ہوگی، قتل نہیں، احترام ہوگا، لوٹ مار نہیں، عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی اور عام شہریوں کو امان دی جائے گی۔ مسیحی خاندانوں کو محفوظ راستے فراہم کیے گئے، قیدیوں کو عزت دی گئی، اور جو تاوان ادا نہ کر سکے انہیں بھی محض انسان ہونے کے ناطے آزاد کیا گیا۔ اس عہد میں یہ فیصلہ ایسا تھا جیسے اندھیرے میں اچانک روشنی جل اٹھے، مگر صلاح الدین کا انصاف صرف میدان جنگ تک محدود نہ تھا، وہ روزمرہ حکمرانی میں بھی سانس لیتا تھا۔ روایت ملتی ہے کہ ایک غریب شخص نے خود سلطان کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا، اور طاقت کے نشے میں مست ہونے کے بجائے صلاح الدین بغیر کسی دباؤ کے جج کے سامنے ایک عام شہری کی طرح پیش ہوئے، اس بات کو مانتے ہوئے کہ قانون تخت سے بلاتر ہے۔ یہ لمحہ ان کے کردار کی اصل تصویر تھا۔ وسیع سلطنت، مضبوط افواج اور بے پناہ اختیار کے باوجود انہوں نے سادہ زندگی اختیار کی، اپنی دولت غریبوں، بیماروں اور بے گھر لوگوں پر خرچ کی، یہاں تک کہ وفات کے وقت ان کے پاس ذاتی طور پر تقریباً کچھ بھی نہ بچا، نہ خزانے، نہ دولت، بس ایک ایسی میراث جو سرحدوں اور مذاہب سے بلند تھی۔ حیرت انگیز طور پر ان کے دشمن بھی اس کردار سے انکار نہ کر سکے۔ یورپی مورخین نے بھی ان کی شرافت اور انسانیت کو قلم بند کیا، انہیں محض فاتح نہیں بلکہ ایک اخلاقی قوت قرار دیا۔ صلاح الدین ایوبی کی کہانی محض ماضی نہیں بلکہ صدیوں کے پار آتی ایک سرگوشی ہے جو ہم سے سوال کرتی ہے، جب اختیار ہمارے ہاتھ میں ہو تو کیا ہم بدلہ چنتے ہیں یا انصاف؟ کیونکہ اصل طاقت دشمن کو روندنے میں نہیں بلکہ نفرت سے اوپر اٹھ کر انصاف، رحم اور انسانیت کو تاریخ کا رخ بدلنے دینے میں ہے۔